سر یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو کیونکہ آج کی جو ڈیٹ تھی اس حوالے سے سول نافرمانی کنیکٹڈ تھی، لیکن اب وہ اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ خان صاحب نے ابھی اس کو ہولڈ کروایا ہے یا ابھی سمجھا جا رہا ہے کہ اس کا ٹائم صحیح نہیں ہے؟ نہیں، خان صاحب کی طرف تو مطلب اس کا ڈیٹ انہوں نے 16 کی کنفرم کر دی ہوئی تھی، لیکن کچھ اس کے خد و خال ایسے تھے جو کہ فائنلائز نہیں ہو پائے تھے۔ اس سلسلے میں آج چیف منسٹر کے پی علی امین گنڈاپور صاحب گئے تھے اٹیالہ، اور خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے کوشش انہوں نے پوری کی، لیکن انفارچونیٹلی ان کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور وہ واپس آ گئے۔ اب خان صاحب کی حتمی انسٹرکشنز کے بغیر تو میرا خیال ہے کہ اس کو آپ فارملی لانچ نہیں کر سکتے، تو جس دن بھی ملاقات ہو جاتی ہے، کل ہو جائے پرسوں ہو جائے، تو اس کے بعد ہی ہم لوگ اس پوزیشن میں ہوں گے کوئی ایک ڈیفینیٹیو جو پروگرام ہے اس کا اعلان کر سکیں۔ ہاں، لیکن سر اس میں اچھا نہیں ہوگا کہ اگر تو پی ٹی آئی نے کہا بھی ہے کہ ہم ڈائلاگ کر سکتے ہیں اگر حکومت انٹرسٹڈ ہے، دیکھیں ایک بڑی پیش رفت ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے بجائے وہ اب حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بات چیت کرنا چاہیں تو ہم تیار ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے فائدہ حکومت کو اٹھانا چاہیے، اور اگر اٹھاتی ہے تو پی ٹی آئی کس ایجنڈے کے تحت مذاکرات کے لیے بیٹھے گی؟ دیکھیں، جو ملک میں امن و امان کی صورتحال ہے اس کو قائم رکھنا، اس کو مینٹین کرنا حکومت وقت کا کام ہوتا ہے۔ اب اس ملاقات کے بارے میں خان صاحب کو کمیٹی بنائے اور انسٹرکشنز دیے کہ جی آپ جائیے بات کیجئے، میرا خیال ہے تقریباً ایک ہفتہ ہو رہا ہے، رابطے بھی ہوئے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی حکومت کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا۔ میں نے بسا اوقات کہا ہے، آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی تو آپ نے ٹیبل پہ بیٹھ کر ہی مسائل کا حل جو ہے نا وہ تلاش کرنا ہے، اور اس وقت جو ملک کے مسائل ہیں، ملک کے جو گمبھیر مسائل ہیں، ان میں اشد ضرورت ہے کہ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی فضا جو ہے نا وہ کریٹ کی جائے، اور اس کے لیے پارٹیز کا آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرنا وہ ناگزیر ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ نمبر 1 رسپونڈ فوری طور کے اوپر کرتے، نمبر 2 کوئی ایک جسے کہتے ہیں سی بی ایم کہتے ہیں، کوئی ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کرنے کے لیے کوئی ایک اسٹیپ لے لیتے۔ مثلاً میں فیل کرتا ہوں کہ جو بے گناہ قیدی بیٹھے ہوئے ہیں، جو سیاسی قیدی، جو ضمیر کے قیدی ہیں، جو 1.5 سال سے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ریلیز کرنے میں لازمی بات ہے کہ جی وہ کیسز تو چل رہے ہیں، تو وہ جب بھی کورٹس ان کو بلائیں گی وہ پہنچ جائیں گے، تو جیل کی بجائے وہ گھر میں بیٹھ جائیں گے، تو ایک پازیٹیوٹی جنریٹ ہوتی ہے۔ میں فیل کرتا ہوں کہ اس محاذ کے اوپر بھی حکومت جو ہے وہ ابھی تک کم از کم ناکام رہی ہے، لیکن مذاکرات کے علاوہ کچھ آ رہا نہیں ہے۔ مذاکرات جیسا کہ آپ نے ابتدائیہ میں فرما رہی تھیں کہ اسد کیسر صاحب نے بھی کہا ہے، میں بھی بار بار کہہ رہا ہوں، اور باقی بھی تمام لوگ جو اچھا ایجنڈا کیا ہوگا؟ معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن اب یہ جس طرح آپ نے کہا کہ جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہائی ملنی چاہیے، اس کے علاوہ اور کن چیزوں کے اوپر بات ہوگی؟ کیونکہ آبویسلی حکومت بھی کچھ چیزیں لے کر بیٹھے گی، آپ کی جماعت بھی۔ ایک تو جوڈیشل کمیشن کی بات ہو رہی تھی پچھلے ہفتے کہ 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بھی خواہش ہے، اس کے علاوہ بھی اور کوئی چیز ہے؟ جی 3 باتیں ہیں ہماری۔ نمبر 1 بات تو سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے جو کہ آلریڈی میں نے کہا ہے۔ نمبر 2 جو ہے وہ ہے یہ جو کانسٹیٹیوشنل 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کو ریویو، اور نمبر 3 جو ہے وہ مینڈیٹ کی جو چوری ہے اس کے اوپر آگے پروگریس کرنا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی پروگریس نہیں ہو رہی، کیونکہ جو ٹرائیبیونلز ہیں وہ بھی اپنا کام نہیں کر رہے، وہ آلریڈی 180 ڈیز سے ایکسٹینڈ کر گئے ہیں۔ جن حلقوں کے آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلے ابھی تک ریزالو نہیں ہو سکے، ٹھیک، 47 کے جو تک ہے۔ اس کے علاوہ ہماری وہ لانگ سٹینڈنگ جو ڈیمانڈس ہیں وہ ہے کہ جی 9 مئی کی جو سچویشن تھی اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور جو فیبرری 8 کے الیکشنز تھے اس میں جو مینڈیٹ چوری ہوا اس کے اوپر بھی ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور اس کے اب یہ 26 جو نومبر کا ایک یہ اس کے اوپر بھی ہماری ڈیمانڈ ہے۔ یہ ڈیمانڈس جو ہیں یہ دیکھیے اگر آپ کمیشن بنا دیتے ہیں تو کمیشن کو تو خود آپریٹ کرنے میں، کام کرنے میں بہت وقت لگ سکتا ہے، تو یہ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہمارے ڈیمانڈس وہ ہم اکنالج کرتے ہیں کہ اس میں وقت لگے گا، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ سیاسی قیدیوں کی رہائی جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ کرے گی مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے۔ سر اندازاً ابھی بھی کتنی خواتین ہوں گی پی ٹی آئی کی جو جیلوں میں ہوں گی آپ کے خیال میں اپروکسیمیٹ؟ مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں پتا، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تو سب سے پرومیننٹ کچھ تو ہماری یعنی جو جیسے ہے، عالیہ صاحبہ تھیں، جو عالیہ آ گئی ہیں، کچھ سنم آ ریلیز ہو گئی گئی ہیں، تھیں، وہ آ گئی ہیں، لیکن آپ کے خیال میں ابھی بھی ایک نمبر موجود ہے؟ جی موجود ہے، میرا خیال 5 یا 6 ہیں ابھی بھی، جو ان میں سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہماری پرومیننٹ۔ صحیح۔